اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا محمد عليه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبعة الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالصا خاليا بخفاء السيئات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر باوقار حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، مدرسے کے عزیز طلبہ، مدرسہ محمودیہ کا یہ سالانہ اختتامی پروگرام اور اس پر مزید تعلیمی مظاہرہ اور چند بچوں کی تکمیل ہند کے موقع پر دعائے ختم القرآن، جس میں آپ بہت دیر سے شریک ہیں. اللہ رب العزت اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو قرآن کی دین کی نسبت کی نشستوں میں شریک ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت قاری جناب سید قطب الدین صاحب دامت برکاتہ کو یہ موقع عنایت دیا، توفیق دی، اور انہوں نے سال بھر تک بچوں کو رکھ کر، کھلا کر، پڑھا کر، تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا. پورے سال میں آپ کا تعاون لیتا ہے اور اسی تعاون سے مدرسے کا تعلیمی نظام چلتا ہے. اور یہ حضرت قاری صاحب کی محنتوں اور قدر و کاوش کا نتیجہ ہے. آپ کی شرکت یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے دل میں حضرت قاری صاحب کی بھی محبت ہے، مدرسے کی بھی محبت ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دینی دعوتی اور تبلیغی اور شرعی نشست کی اہمیت بھی آپ کے دل کے اندر ہے. اللہ قبول فرمائے. عنوانات بہت سارے ہیں، لیکن بات وہی صحیح ہوتی ہے جو دل کے اندر آدمی سے نکل رہی ہے. قرآن کریم کو بھی عنوان بنایا جا سکتا ہے، تعلیم دین کو بھی اور تعلیم شرعیہ کو بھی عنوان بنایا جا سکتا ہے، اور مطلق دین کو بھی عنوان کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ جس مذہب سے اور جس دین سے اللہ نے ہم کو جوڑ کے رکھا ہے، وہ دین اللہ کی نظر میں بے حد محبوب اور پسندیدہ ہے. سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حفاظت کے بڑے وسائل اور ذرائع کو مہیا فرمایا.
اللہ رب العزت نے بھی محافظوں کو تیار کیا. یہ قرآن کریم یہ سرچشمہ ہے دینی اور شرعی احکام و قوانین کے لیے. سب سے پہلے دینی اور شرعی قانون کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، قرآن کو پڑھنا پڑتا ہے. اور ابتدائی درجے میں ہم قرآن کے حروف اور الفاظ کو پڑھتے ہیں، صحت کے ساتھ اس کی ادائیگی میں توجہ دیتے ہیں، پھر باری ترجمہ کی آتی ہے، پھر اس کے بعد تفسیر کی آتی ہے، پھر اسی سے مسائل اور احکام کو استعمال کرنے اور نکالنے کی باری آتی ہے. جب یہ قرآن ہمارا اتنا ہدایت والی کتاب کا یہ سرچشمہ ہے تو اللہ پاک نے کیسا بندوبست کیا ہوگا اس کی حفاظت کی خاطر. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا کام جیسے اچھے اور نیک لوگوں سے کیا لیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا کام فاجروں سے بھی اور گناہ گاروں سے بھی کیا. اور یہ بڑی بات ہے کہ اللہ پاک نے اس کتاب کی حفاظت کا ایسا بندوبست فرمایا ہے کہ دین کا اور قرآن کا جتنا بڑا بھی دشمن آ جائے اور جس قسم کی بھی سازشیں اور تدبیریں اپنا لے، لیکن نہ آج تک کوئی دشمن اس سلسلے میں کامیاب ہو سکا ہے اور نہ قیامت تک اس کو کامیابی ہاتھ لگ سکتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی حفاظت کا وعدہ. آپ سوچئے، تاریخ کا بڑا ظالم ترین انسان حجاج ابن یوسف کا نام پیش کیا جاتا ہے. یہ وہ ظالم ترین انسان ہے جس کی تلوار سے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خون کے قطرے ٹپکتے تاریخ میں دیکھے ہیں. تھوڑی سی بات چیت کیا ہوگی اس کے نفس اور اس کی طبیعت کے خلاف کہ بس اس کا سر قلم کر دیا کرتا تھا. اس کمبختی کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ صحابی رسول کی گردن ہے، یہ صحابی رسول کا سر ہے. اور وہ فرد ہے جس فرد کو تیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کی جھلک دکھانے کے لیے ایک کام اس سے اتنا بڑا لیا ہے کہ آج تاریخ بھی اس کی مثال پیش کرتی ہے. اور وہ کون سا کام ہے؟ یہ قرآن کریم جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں. ہمارے لیے پڑھنا آسان اس لیے ہے کہ زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے، اس لیے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے. لیکن آج بھی عربی رسم الخط کے قرآن کے نسخے عرب کے اندر آج بھی چھپتے ہیں جن میں اعراب نہیں ہوتا، زبر زیر پیش لکھا ہوا نہیں رہتا. عرب لوگ ویسے ہی پڑھا کرتے ہیں. لیکن یہ کب تک معاملہ چلتا رہا؟ یہ پریشانیاں تو آئی. اللہ رب العزت نے کہا یہ کام ہمیں ایسے ظالم کرنے مثال کے حاصل دیتے ہیں. اور اس نے ایک کام شروع کیا، ایک کمیٹی اس کے اندر تشکیل دی اور زیر زبر اور پیش لگانے کا کام اس کے دل میں لگایا. اور وہ خود بھی اس میں مصروف رہا، نگرانی کرتا رہا، دیکھتا رہا، اور علماء اور حفاظ اور قرآ کی جماعت کو لگا دیا. اور یہ کام جس دوران چل رہا تھا اسی دوران یہودیوں کا ایک وفد جس میں 10 افراد تھے شامل، وہ حجاج ابن یوسف کے پاس آتا ہے وہ وفد اور ایک گزارش لے کر کے آتا ہے. اور آ کر اس نے تمہیدی طور پر ایک بات یہ کہی کہ آپ اپنے مذہب کا ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، اپنی آسمانی کتاب اور قرآن کریم کی خدمت میں لگ رہے ہیں، تو ایک کام ہمارا بھی آپ مل کر کے کر دیں تو ہمارا کام بن جائے. گزارش ہے کا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کی کتاب قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ سورہ کہف کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، جس واقعے کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے ہے.
اور معاملہ یہ ہے کہ یہ دونوں سفر میں نکلتے ہیں اور دوران سفر ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر قیام کے دوران بھوک لگتی ہے تو بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا اور ان بستی والوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ وہاں کے لوگوں نے، اس بستی اور گاؤں کے لوگوں نے ان دونوں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ تو اب گاؤں والوں کی طرف سے ایسی نحوست آئی اور ایسی بدنامی اور ذلت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ قیامت تک کی ذلت ہمارے سر لگی رہے گی۔ اس لیے ایک گزارش لے کر کے آئے ہیں کہ کام کر لیجیے۔ آپ کام کیا کرنا چاہتے ہو؟ کام یہ ہے کہ وہاں جو ہے کہ ابو ہے، اس ابو کو اتو سے بدل دیجیے۔ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، با کا نقطہ جو نیچے لگا ہوا ہے اس نقطہ کو نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دیا جائے اور ایک نقطے کا مزید اضافہ کر دیا جائے تو جہاں ابو لکھا ہوا ہے وہ اتو ہو جائے گا۔ ابو کے معنی ہے انہوں نے انکار کیا اور اتو کا معنی ہو جائے گا کہ انہوں نے کھانا دیا۔ میرا کام بن جائے گا، آپ کو کچھ نقصان نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر قیامت تک ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوتی رہے گی، ناک کٹتی رہے گی۔ حجاج بن یوسف ظالم ترین انسان، لیکن قرآن کی عظمت کے اندر کیا تھی وہ سن لیجیے بھائی۔ بہت ہی تحمل کے ساتھ اس وقت کی اس گزارش اور بات کو حضرت بن یوسف نے سنا اور اس کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ مہمان خانہ ہے، تشریف رکھیے، ہم آتے ہیں آپ کی اور سب کی ضیافت کرتے ہیں اچھی طرح۔ گھر جاتا ہے سب کو اس مہمان خانے میں بیٹھا کر اور گھر کے اندر سے ننگی تلوار لے کر کے آتا ہے اور تلوار کو لہراتے ہوئے کہتا ہے، پاک پروردگار عالم، تو جانتا ہے میں عامل ہوں، جابر ہوں، ظالم ہوں، لیکن اے پاک پروردگار عالم، یہ لوگ اس سے بھی بڑا ظلم کرانا چاہتے ہیں اور تیرے کلام مقدس کے اندر رد و بدل کرانے کی بات یہ کر رہے ہیں۔ جو اس طرح کی تجویز لے کر کے آئے ہیں، میری طرف سے تجویز یہ ہے کہ میں ان کی گردن توڑا دوں، ان کا وجود ختم کر دوں۔ اور تلوار لا کر ان دسوں کو اس نے ایک صف میں کھڑا کیا اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری اس حرکت کی سزا یہ ہے، اور سبوں کو بیت وقت سبوں کے دسوں کے سر کو قلم کر کے رکھ دیا اور یہ ثابت کر دیا اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں اور تا قیامت اس کی اور اس ایک حرف کی اور اس کی زیر و زبر کی مکمل طور پر حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہ پروف اور ثبوت اس حجاج بن یوسف نے اس معاملہ کو کر کے دیا کہ یہ قرآن جیسے پہلے محفوظ تھا آج بھی محفوظ ہے، انشاءاللہ قیامت تک محفوظ ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگ لگے ہوئے ہیں میرے بھائی، حفاظ بھی ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، مجاہدین ہیں، مفسرین ہیں، مبلغین ہیں، مدرسین ہیں، سب کے سب اپنے اپنے میدان سے قرآن کریم کی حفاظت میں لگے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر کے اس کی حفاظت فرمائی، حضرت جبرائیل نے نبی تک پہنچا کر کے اس کی حفاظت فرمائی اور نبی نے امت تک پہنچا کر کے اس کی حفاظت فرمائی اور صحابہ نے اپنی جان کو قربان کر کے اور نذرانہ پیش کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور اہل بیت نے اور وہ صحابہ جو میدان جہاد میں شہید ہو گئے ہیں، وہ شہادت جان نوش کر کے خون میں لطپت ہو کر کے قرآن کریم کی حفاظت کا کام کیا ہے۔ مبلغین تبلیغ کے میدان سے، مجاہدین جہاد کے میدان سے، مدرسین پڑھا کر قراء اس کی صحت اور مدارس کی رعایت کر کے اور مجاہدین قانون شریعت اور قانون قرآن کی حفاظت۔ اور آج یہ پڑھنے والے بچے میرے بھائیوں جو قرآن کے الفاظ اور حروف کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اور جتنے مدرسے اور ادارے ہیں وہ تمام کے تمام مدرسے اور ادارے آج قرآن کریم کے مکمل علوم کی حفاظت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تفسیر کہاں سے ملے گی آپ کو؟ قرآنی احکامات کا استعمال کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ یہ حرف کہاں
یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو مدارس سے پیش کی جائیں گی اور بتائی جائے گی کہ کسی دوسرے ادارے سے یہ کام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مدارس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ عجیب و غریب ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ابھی شب برات کی رات گزری نہ گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ نبی کیا لے کر آئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ کیا ہے؟ التحیات للہ، زبان سے جتنی عبادت ہو سکتی ہے وہ زبانی عبادت آپ کی کافی، والصلوات، اور جسمانی عبادت جتنی ہو سکتی ہے وہ آپ کی کافی، والطیبات، اور جتنی مالی عبادت ہو سکتی ہے وہ آپ کی کافی، یہ سب کے سب آپ کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا 3 تحفے تم لے کر کے آئے ہو، 3 تحفے تم میری طرف سے لے کر کے جاؤ۔ تو کیا ہے میرے بھائی؟ والسلام علیک ایھا النبی، پہلے تحفے کا جواباً تحفہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور رحمت اللہ، اور دوسرا تحفہ تم نے پیش کیا وہ کون سا تحفہ ہے؟ جسمانی عبادت۔ تو جسمانی عبادت والے تحفے کے بدلے میں تم میری رحمت لے کر کے جاؤ، اور جو تم نے جسمانی عبادت کا تحفہ پیش کیا ہے تو اس کے بدلے میں میری طرف سے برکتیں لے کر کے جاؤ۔ علماء نے ایک نقطہ یہاں لکھا ہے، پہلے تحفے کے جواب میں بھی مانگا تو وہ صرف سلام ہے، اور دوسرے تحفے کے بدلے میں بھی صرف رحمت ہے۔ جمع کا صیغہ اس میں استعمال نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے جب مالی عبادت کے تحفے کے بدلے میں اپنی طرف سے تحفہ دینا چاہا تو واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا جیسے سلامت ہو اور رحمت ہو، نہیں، بلکہ کہا میری طرف سے برکتیں لے کر کے جاؤ۔ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے گویا مالی عبادتوں کو بہت قدر و منزلت سے دیکھا، اور جب اس کا بدلہ دینا چاہا تو اللہ نے کہا کہ ایک طرح کی برکت نہیں، ہزاروں اور لاکھوں طرح کی برکتیں لے کر میری طرف سے جاؤ۔ علماء اسے ثابت کرتے ہیں کہ آپ جو مدرسے میں بچوں کو پڑھانے کی خاطر، اس قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کی خاطر، بچوں کو حافظ القرآن اور عالم بنانے کی خاطر یہ جو آپ سالانہ یا ماہانہ کچھ تھوڑی سی رقم دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے 1 روپیہ کے مقابلے میں اللہ پاک لاکھوں روپے آپ کے نذرانے بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس میں آپ چند روپے بھی دے کر کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بے حد برکتوں سے نوازے گا۔ اس لیے اس میں لگانا خیر سے خالی نہیں ہے میرے بھائیوں، آپ دوسرے اداروں میں لگائیے لیکن وہ ثواب اور اجر نہیں مل پائے گا، اور اس کا بدلہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے اتنا نہیں مل سکتا ہے جو بدلہ اللہ رب العزت قرآن کی اشاعت کی خاطر پیسے لگائے جانے پر اللہ برکتوں سے نوازتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے ایسے کیا، اور بھی دیکھیے اس کو لے کر آئے تھے لوگ نبی کے پاس 20 پارے لے کر حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مکمل قرآن نبی تک پہنچایا ہے۔ یہودیوں نے آ کر ایک مرتبہ نبی سے کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے یہ لے کر فرشتہ آتا ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس سے ہماری بنتی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس عذاب بھی لے کر وہی فرشتہ آیا تھا، اور وہی قرآن لے کر آپ کے پاس وہی لے کر کے آتا ہے۔ کوئی دوسرا فرشتہ لے کر کے آتا تو ہم اس کو قبول کر لیتے، لیکن یہی لا رہا ہے جو میرا دشمن ہے، اس لیے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی سے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں بول رہا ہے، اس کا جواب ہمارے دل میں ہم دیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ صرف میری طرف سے ان لوگوں سے کہہ دیجیے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل غلط ہیں، تو آپ کہہ دیجیے کہ یہ جبرائیل ہی ہیں جو ہمارے پاس لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے، خود سے نہیں آئے ہیں، بلانے پر نہیں آئے، اللہ کے بھیجنے پر آئے ہیں، اور ایسی کتاب آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں جو پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کیا کرتی ہے، اور وہ باعث ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے باعث خوشخبری بھی ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیجئے جو اللہ کا دشمن، جو رسول کا دشمن، جو فرشتوں کا دشمن، جو جبرائیل کا دشمن، جو میکائیل کا دشمن، وہ میرا بھی دشمن ہے، یعنی اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ اچھا
ایک اور بھی الزام لگایا تھا ان لوگوں نے. کیا لگایا تھا یہودیوں نے حضرت جبرائیل پر الزام یہ لگایا تھا کہ اصل میں اللہ پاک نے ان کو حضرت علی کے پاس دے کر کے بھیجا تھا، لیکن خیانت سے کام لیا جبرائیل نے اور علی کے پاس نہیں لے جا کر کے دیا تو محمد کو دے دیا. یہ خیانت کا کام کیا ہے. اللہ رب العزت نے ان کا بھی جواب دے کہا انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ایک فرشتہ معزز فرشتہ کا لایا ہوا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ ذی قوت، وہ طاقتور ہے. اس طرح طاقتور ہے، وہ طاقتور اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے اسے 600 پر دیے ہیں. اگر 2 پر بھی اگر وہ کھول دے تو پوری کائنات اس میں سج جائے. اللہ پاک نے طاقت دیا ہے. اور سنیے طاقت ان کی یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے کہا حضرت لوط کے بستی کے لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، ان کو سزا دینا ہے. سزا کیا دینا ہے؟ بستی کو مکمل طور پر اٹھا لینا ہے. حضرت جبرائیل گئے ہیں اور اپنے پر اس بستی کی تمام چیزوں کو لے کر آسمان کی طرف اٹھایا اور وہاں تک پہنچایا کہ اس بستی کے جانوروں کی چیخ و پکار کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی ہے. اور اس کے بعد اس طرح کوئی چھوٹی چیز تبدیل آتی ہے، اس طرح پوری بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا. یہ طاقت اور قوت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے. اور ان کی تیز رفتاری کو اگر سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، اللہ رب العزت نے کہا جبرائیل ان کے بھائیوں نے ان کے جسموں کو اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دیا ہے. میرا حکم یہ ہے کہ تم تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ اور کنویں میں حضرت یوسف کے زمین پر گرنے سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ. حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تیز رفتاری میں اگر اس کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھیے کہ 1 سیکنڈ میں وہاں آسمان سے لے کر کے زمین اور زمین کے بعد سے لے کر کے کنویں کی کھائی میں تو چلے جاتے ہیں اور حضرت یوسف کو زمین پر گرنے سے بچا کے اپنی گود میں لے لیتے ہیں. یہ طاقت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی. میرے بھائیوں اور قرآن کریم نے یہ بھی کہا ان ذی العرش مکین، وہ پاک جو صاحب عرش مالک ہے وہاں وہ رہا کرتا ہے. مطاع، آسمان میں اس کی باتیں مانی جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ امین بھی ہے، امانت دار ہے. اس امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. وہ یہ دے کر ہم نے محمدی کے بعد بھیجا تھا، وہی تک انہوں نے پہنچایا ہے. کوئی انہوں نے خیانت سے کام نہیں لیا. اللہ پاک نے اتنا بندوبست کیا ہے اور جن لوگوں نے اس پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے ان کے ہر پلان کو ناکام بتایا. اس طرح میرے بھائیوں پوری حفاظت کے ساتھ یہ قرآن کریم ہم تک محفوظ طریقے پر آیا ہے جس سے آج ہم غفلت برت رہے ہیں. ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کروں گا. یہ دیکھیے زمین و آسمان کے مالک ہیں، عرش کے مالک بھی اللہ رب العزت ہی ہے. کل میدان محشر میں ہم اور آپ ہو گئے نا، وہاں اللہ رب العزت نے عرش کے سائے کا انتظام فرمایا ہے. اور وہ کیسا ہے؟ اس دن کیا حال ہوگا؟ اس دن حال یہ ہوگا تدنی الشمس یوم القیامت بالخط. آسمان کتنا بلندی پر ہے یہ سورج؟ 150 گنا زمین کے مقابلے میں یہ بڑا ہے سورج، پھر بھی چھوٹا نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت ساری بڑی بلندی پر ہے. کتنی بلندی پر؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے 1 کروڑ 40 لاکھ میل کی بلندی پر یہ سورج ہے. اور ابھی چوتھے آسمان پر ہے. اس کا منہ اس کا آسمان کی طرف اوپر ہے اور پشت اس کی زمین کی طرف ہے. اور قیامت کے دن وہ بھی صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کیا حال ہوگا اس دن؟ میرے بھائیوں اس دن اگر عرش کے سائے میں جس کسی کو جگہ مل گئی وہ بڑا خوش قسمت انسان ہے. کتنے لوگوں کو جگہ ملے گی؟ میرے بھائیوں صرف 7 لوگوں کی نہیں ملے گی بلکہ ایک اور ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِي صِغَرِهِ وَهُوَ يَتْلُو فِي كِبَرِهِ. ایک وہ مسلمان ہے جس نے بچپنے میں ماں باپ کی توجہ سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیا، لیکن جب بڑھاپے پر اس نے قدم رکھا تو بڑھاپے کے وقت بھی اس نے قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں چھوڑا. بچپنے میں سیکھا، جوانی تک پڑھتا رہا، بڑھاپے میں
بھی قرآن کی تلاوت کے سلسلے کو جاری رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. اس لیے غفلت نہ برتی جائے. ہم لوگوں نے بڑی بے توجہی برتی ہے دوستوں. دوسری کتابوں کو بہت بے توجہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف سے بڑی بے غفلتی ہے. 1 منٹ کی گزارش یہ ہے کہ آپ عوام الناس میں سے ہیں، آپ حافظ قرآن نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن آپ کو سیکھنا چاہیے. آپ مسجد امام سے دوستی کریں، مؤذن صاحب سے دوستی کریں، مدرسے کے مؤذنین صاحب سے، مدرس صاحب سے، مدرسے کے پڑھنے والے بچوں سے جو حافظ قرآن ہے ان سے دوستی کیجیے، تعلقات پیدا کیجیے، اور اس طرح قرآن کریم کے اندر جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو سدھاریے اور مکمل قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ نے ایسا کیا اور اس کی تلاوت کو جاری رکھا تو انشاءاللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں آپ کی جگہ بھی ریزرو ہو جائے گی. ایسا چاہیں گے انشاءاللہ. اللہ فرمائے. مدرسہ محمودیہ نے ہمیشہ قرآن کی خدمت کی ہے. حفاظ القرآن کی بڑی تعداد اس میں پیش کیا ہے. اس میں میرے بھائی اس کی خدمات حضرت قاری شرف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے جو شروع ہوئی آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس کی بھی خدمت آپ کے ذمہ، اس کا بھی خیال کرنا آپ کے ذمہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن کی اہمیت سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کی توفیق اور حروف کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.